بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا بہت ہی اہم پہلو بیان ہوگا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ، ضرور سنیے۔ تو عدل و انصاف کیا تھا؟ کوئی شخص گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے کام پڑتا تھا۔ یہ آپس میں ایک ایک کے دشمن تھے۔ ایک کے موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا۔ اسلام کی اشاعت کے غرض سے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تالیف قلوب سے کام لینا پڑتا۔ ان سب مشکلات کے باوجود انصاف کا پلہ کبھی کسی طرف جھکنے نہ پاتا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد عرب میں صرف طائف رہ گیا تھا جس نے گردن تسلیم خم نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن 15-20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ سخر ایک رئیس تھے، ان کو یہ حال معلوم ہوا تو خود جا کر طائف کی حصار بندی کی اور اہل شہر کو اس قدر دبایا کہ وہ بالآخر مصالحت پر راضی ہو گئے۔ سخر نے بارگاہ نبوت میں اطلاع کی۔ مغیرہ بن ثعلبہ ثقفی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ سخر نے میری پھوپھی کو قبضہ میں کر رکھا ہے۔ آپ نے سخر کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ مغیرہ کی پھوپھی کو ان کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد بنو سلیم آئے کہ جس زمانہ میں ہم کافر تھے، سخر نے ہمارے چشمہ پر قبضہ کر لیا تھا، اب ہم اسلام لائے، ہمارا چشمہ ہم کو واپس دلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنی جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو ان کا چشمہ دے دو۔ سخر کو منظور کرنا پڑا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سخر نے دونوں حکم منظور کیے تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر شرم سے سرخی آ گئی کہ سخر کو دونوں معاملوں میں شکست ہوئی اور فتح طائف کا ان کا کوئی صلہ نہ ملا۔ ایک اور واقعہ میں ایک دفعہ ایک عورت نے جو خاندان مخزوم سے تھی چوری کی۔ قریش کی عزت کے لحاظ سے لوگ چاہتے تھے کہ سزا سے بچ جائے اور معاملہ دب جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب آلود ہو کر فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غرباء پر حد جاری کرتے تھے اور امراء سے درگزر کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ میں خیبر کے یہودیوں سے جب صلح ہو کر وہاں کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو عبداللہ بن سہل ایک دفعہ کھجوروں کی بٹائی کے لیے گئے۔ معیسہ ان کے چچیرے بھائی ساتھ تھے۔ عبداللہ گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے ان کو قتل کر کے لاش ایک گڑھے میں ڈال دی۔ معیسہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر استغاثہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا؟ بولے، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہود سے حلف لیا جائے۔ بولے، حضرت یہودیوں کی قسم کا اعتبار کیا؟ یہ 100 دفعہ جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ خیبر میں یہود کے سوا اور کوئی قوم آباد نہ تھی۔ یہ یقینی تھا کہ یہودیوں
ہی نے عبداللہ بن سہل کو قتل کیا ہے، تاہم چونکہ کوئی عینی شہادت موجود نہ تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے تعارض نہیں کیا اور خون بہا کے 100 اونٹ بیت المال سے دلوا دیے۔ اس عدل و انصاف کا یہ اثر تھا کہ مسلمان ایک طرف، یہود بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، اپنے مقدمات آپ ہی کی بارگاہ عدالت میں لاتے تھے اور ان کی شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعہ کا مسرہ ذکر ہے۔ اسلام سے پہلے یہودی بنی نذیر اور بنی قریظہ میں عزت و شرافت کی عجیب و غریب حد قائم تھی۔ کوئی قریظی اگر کسی نذیر کو قتل کرتا تو قصاص میں وہ مارا جاتا، لیکن اگر کوئی قریظی نذیری کے ہاتھ سے مارا جاتا تو اس کے خون کی قیمت 100 بار شتر چوہارا تھی۔ اسلام میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو قریظہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے فوراً تورات کے مطابق النفس بالنفس کے حکم سے دونوں قبیلوں میں برابر کا قصاص جاری کر دیا۔ عدل و انصاف کا سب سے نازک پہلو یہ ہے کہ خود اپنے مقابلہ میں بھی حق کا رشتہ چھوٹنے نہ پائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، لوگوں کا گرد و پیش ہجوم تھا۔ ایک شخص آ کر منہ کے بل آپ پر لد گیا۔ دست مبارک میں پتلی سی لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹوکا دیا۔ اتفاق سے لکڑی کا سرا اس کے منہ میں لگ گیا اور خراش آ گئی۔ فرمایا مجھ سے انتقام لے لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے معاف کر دیا۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں عام اعلان کیا، اگر میرے ذمہ کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال یا آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے، اسی دنیا میں وہ انتقام لے لے۔ مجمع میں سناٹا تھا، صرف ایک شخص نے چند درہم کا دعویٰ کیا جو دلوا دیے گئے۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا۔ جود و سخا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور خصوصاً رمضان کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔ انما انا قاسم و خازن و اللہ یحتی، بخاری حدیث نمبر 3۔ ترجمہ، میں تو صرف دینے بانٹنے والا اور خازن ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس میں آیا اور دیکھا کہ دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کا ریوڑ پھیلا ہوا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی سب دے دی۔ اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا کہ اسلام قبول کر لو، محمد ایسے فیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ موجود نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری ہے؟ ایک اور صاحب حاضر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے جائیں اور عرش والے خدا سے نہ ڈریے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرط بشاشت سے مسکرا دیے۔ عام فیاضی کا یہ حال تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سرمایہ موجود ہوتا تو اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتے، ورنہ وعدہ فرماتے۔ اس معمول کی بنا پر لوگ اس قدر دلیر ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ عین اقامت نماز کے وقت ایک بدو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کہا کہ میری ایک معمولی سی حاجت رہ
باقی رہ گئی ہے، خوف ہے کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں، اس کو پورا کر دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور حاجت براری کر کے آئے تو نماز پڑھی۔ سامعین کرام، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عدل و انصاف اور جود و سخا اور سخاوت کے کچھ واقعات تھے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اثار اور سخاوت کے بارے میں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔